بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. التجائے موسوی، پیغمبر رو پڑا، قوم نے انکار کر دیا. انا ہاہنا قاعدون، یہ بطور تحسر اور افسوس کے، بطور ارمان اور حزن کے حضرت موسیٰ اپنی التجا اور مناجات کر رہے ہیں. رب، اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی، میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی نفس کا، اپنی جان کا. وَأَخِي لَا يَمْلِكُ إِلَّا نَفْسَهُ، وَأَخِي لَا يَمْلِكُ إِلَّا، سمجھ گئے ہو میری بات؟ وَأَخِي لَا يَمْلِكُ إِلَّا نَفْسَهُ، میں اپنی جان پہ تو اختیار رکھتا ہوں اور میرا بھائی وہ اپنی جان کا ذمہ دار ہے. یہاں تملیک سے مراد تصرف نہیں ہے، یہاں عملے کو ملک سے مراد اختیار کسبی ہے. ملک سے مراد کون سا ہے؟ اختیار کسبی، جس کی تعبیر ذمہ داری کہ یا اللہ میں اپنا تو ذمہ دار ہوں اور میرا بھائی اپنا ذمہ دار ہے. فافروق، اور ہم ان پہ میرا بس نہیں چلتا. یہ جو قائدون ہیں، ان قائدین پہ میرا بس نہیں چلتا، میری بات نہیں مانتے. فافروق بیننا و بین القوم الفاسقین. فافروق، او فروق، فارق الشعر، فارق الشعر، فارق کس کو کہتے ہیں؟ مانگ، بالوں کی مانگ نکالنا. اور مانگ کیسے نکلتی ہے؟ جدا کیے جاتے ہیں، یہ ادھر یہ ادھر، تو یہ بال جب جدا ہوتے ہیں یہ ہے فارق الشعر. اسی سے فافرق، جدا کر دے. اور یہ فرق حصی اور فرق معنوی، یہاں فرق معنوی ہے، مراد ہے فیصلہ کر دے، کیونکہ رہے تو کٹھے ہیں نا. فافرق، فارق بالابدان نہیں، فرق حصی نہیں، فرق معنوی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ فیصلہ کر دے. فافرق بیننا، فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. وبین القوم الفاسقین، درمیان قوم الفاسقین، حد سے نکلنے والی. قال فإنہا، یہ فیصلہ خداوندی ہے. فافرق کا معنی میں نے کیا کیا؟ فیصلہ کر دے، فیصلہ کر دے. قال، فیصلہ خداوندی. فإنہا محرمۃ علیہم، یہ فیصلہ آیا کہ انہا، وہ ارض مقدسہ، محرمۃ علیہم، حرام کی گئی ہے. یہ حرام تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے. حرام تکوینی تشریع کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ تشریعی حرام اختیاری ہوتا ہے اور تکوینی حرام غیر اختیاری، روکنے کے معنی میں. جیسے حضرت موسیٰ پر معراج کا حرام کر دیا، یعنی روک دیا، تو یہ حرمت تکوینی ہے. حرمت تکوینی کا معنی روک دینا، اور حرمت شرعی جو ہوتی ہے اس میں تو اختیار ہوتا ہے، تو شرعاً وہ حرام ہوتا ہے. یہاں حرمت تکوینی ہے. فإنہا محرمۃ علیہم، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے لیے جہاد کرنا حرام ہو گیا ہے، نہیں. اس کا معنی ہے کہ وہ بستی روک لی گئی ہے، حرام کی گئی ہے، یعنی اس میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ تکوینی ہے. علیہم 40 سنۃ، 40 سال. نیچے ایک عبارت لکھی ہے تاکہ بے غیرت بڈھے مر جائیں اور نئی نسل غیور پیدا ہو.
بے غیرت بڈھے، وہ جن کو غیرت نہیں وہ مر جائیں اور نئی نسل غیور پیدا ہو۔ ان کی غیرت اس لیے نہیں تھی کہ یہ غلام قوم تھی، وہ غلامی کا زنگ تھا، وہ نسل ختم ہو جائے اور نئی نسل پیدا ہو جائے، اس لیے آپ بھی بغیرتوں پہ اتنی محنت نہ کریں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، پرانے پیپے، ان پہ اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، نئی نسل پہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ جو بڈھے ٹھیکیدار ہیں نا، ان کی پرواہ نہ کرے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، انہوں نے کھا پی لیا اور نئی نسل پہ محنت کریں۔ یہی نقطہ تھا، 40 سال تک ان کو روک دیا گیا۔ 40 سنۃ یتیہون فی الارض، یہ عبارت جو ہے نا، تاکہ بے غیرت بوڑھے مر جائیں اور نئی نسل غیور پیدا ہو، یہ شیخ القرآن کا جملہ ہے، یہ شیخ کا جملہ ہے۔ ہاں بھائی، یتیہون فی الارض متحیرین فی الارض، یتیہون کا معنی ہے متحیرین، تحیر، تحیر، سرگردان، مارے مارے پھریں زمین میں، جس زمین میں تھے، فی الارض فلا تأسا علی القوم الفاسقین۔ الآسا، لا تأسا، الآسی الحزن، اور الآسی کہتے ہیں اتباع الفائت الغم، اتباع الفائت الغم، لسان العرب۔ اس کو سمجھو، کسی چیز کے فوت ہونے پر جو غم آتا ہے اس کو کہتے ہیں آسی۔ الآسی کس کو کہتے ہیں؟ الحزن۔ اور الحزن کیسا؟ اتباع الفائت الغم، کسی چیز کے فوت ہونے پر جو غم لگتا ہے اس کو کہتے ہیں الآسی۔ اب لا تأسا، غم نہ کر، کس پر؟ نہیں، لا تأسا لغوی معنی کی مناسبت دیکھا کرو۔ لغوی معنی میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی مناسبت بھی ذہن میں ہے۔ میں نے ضابطہ بیان کیا، لغوی اصطلاحی معنی میں فرق ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں لغوی معنی ملحوظ ہوتا ہے۔ یہ چند مقام جتنے ہو سکے تو اس سے مہارت پیدا ہوتی ہے کہ لفظ کا لغوی معنی اور جہاں پر مناسبت کیا ہے۔ تو لا تأسا معنی کیا بیان کیا؟ اتباع الفائت الغم، کہ کسی چیز کے فائت رہ جانے سے یا فوت ہونے سے یا رہ جانے سے جو غم لگتا ہے اس کو جہاں پر کیا چیز رہ گئی، انہوں نے جہاد نہیں کیا تو اتنی بڑی نعمت بیت المقدس والی، الارض المقدسہ، جو ظاہری مانوی لحاظ سے ہر طرح ایک بڑی نعمت تھی، وہ رہ گئی، اس پر افسوس نہ کر۔ یہ اتباع الفائت الغم، غم اس بات کا تھا حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، کہ اتنی بڑی نعمت ان کی بزدلی کی وجہ سے فوت ہو گئی، رہ گئی، اس پر غم نہ کر۔ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ،
نہ غم کر علی القوم الفاسقین، 2 دفعہ فاسقین آیا، یہ بھی ایک فرق ہے، اس کو ذرا غور کرو گے تو سمجھو گے، یہ اصحاب موسیٰ ہیں اور اصحاب محمد الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ عادل ہیں۔ حضرت موسیٰ کے سب صحابہ عادل نہیں تھے، یہ بھی خصوصیت ہے اصحاب محمد کی کہ اصحاب محمد کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں۔ اس پر اہل تشیع قیاس کرتے ہیں، دیکھو جی موسیٰ کے صحابہ میں فاسق تھے تو نبی کے صحابہ میں فاسق ہوں تب کیا؟ تو انہوں نے فرق ہی نہیں سمجھا، اسی لیے میں نے اوپر والی عبارت بھی لکھی کہ تفاضل فرق ہے اصحاب محمد اور اصحاب موسیٰ میں۔ اہل تشیع جتنا صحابہ کو بدنام کرتے ہیں، بنی اسرائیل کی یہ عادات پیش کر کے دیکھو جی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ جو تھے تو نبی کے صحابہ میں بھی جو ہو سکتا ہے، تو اور مودودیے بھی اسی سے متاثر ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح محمد مصطفیٰ اور خود حضرت موسیٰ میں فرق ہے، اسی طرح اصحاب محمد اصحاب موسیٰ میں بھی فرق ہے۔ اصحاب محمد سب کے سب عادل ہیں، جبکہ موسیٰ کے اصحاب میں سب اس طرح نہیں تھے۔ سب اس طرح کے سمجھے ہو؟ مطلب بعض عادل تھے اور بعض نہیں تھے۔ او قال رجلان من الذین یخافون، عادل بھی ہے نا، عادل سب عادل نہیں تھے، کچھ 2 نمبر مال بھی ساتھ تھا۔ فلا تعص علی القوم الفاسقین، بس ختم۔ اس پورے مضمون کو ذہن میں رکھ لو، قرآن صرف قصہ نہیں بیان کر رہا، اس امت کو عبرت کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ دیکھ لو موسیٰ کی بات جہاد والی نہیں مانی تو یتیہون فی الارض، ذلیل و خوار حیران و سرگردان رہ گئے زمین میں، 40 سال عمر قید مل گئی ان کو۔ تو تم بھی جہاد نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ جیسے آج اس کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آج پوری امت مسلمہ یتیہون فی الارض، پوری زمین میں حیران سرگردان، سب ملکوں میں حیران سرگردان، ہر جگہ پہ ذلیل و خوار، جہاں سے بھی دیکھو مسلمان تباہ کار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اور کفار وسائل مسلمانوں کے استعمال کرتے ہیں اور انہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ علمی نہیں رہا، یہ نتیجہ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کا یتیہون فی الارض۔ باقی جہاں پر گپ شپ پہ کہ وہ رات کو سفر کرتے اور سرحد پہ پہنچ کے صبح ہوتی تو پہلی جگہ پہ ہوتے تھے، یہ اسرائیلی گپیں، اسرائیلی روایات۔ اللہ نے اتنا بتایا کہ وہ اس زمین میں حیران سرگردان ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے، بس آگے پھرتے رہتے تھے۔ یتی ہونا کے یہ معنی نہیں کہ رات کو چکر لگاتے تھے، اس کا معنی ذلیل، حیران، متحیرین، تو سرگردان اسی میدان کے اندر رک گئے، آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس میں 40 سال تک رہے، وہ نسلیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی وفات پا گئے۔ حضرت ہارون کی وفات پہلے ہوئی، حضرت موسیٰ کی وفات بعد میں ہوئی، اور حضرت یوشع بن نون یہ ان کو نبوت ملی
اور اب یہ گروہ نیا جو نوجوان تھے حضرت یوشع بن نون کی عمارت میں ان کے آرڈر پر اس علاقہ کو فتح کیا اور اس شہر میں داخل ہوئے۔ تو بہرحال یہ جو جتنی باتیں ہیں، کہتے ہیں 15 میل 40 میل 6 لاکھ اسرائیلی، خازن میں لکھا ہے 6 لاکھ اسرائیلی، 70,000 صبح مرتے، 70,000 شامی، تو پھر تو 7 دنوں میں ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ گپے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ خازن میں تفسیر اچھی ہے لیکن نصفہا اکاذیب، جو واقعات حکایتیں ہیں وہ آدھی جو ہے اکاذیب ہے۔ اور میں کہتا ہوں صرف یہ نہیں، جو تفسیر بھی اٹھائیں گے جو گپ شپ ہے تو وہ اسی پہ مبنی ہے، اور مفسر اس لیے بری الذمہ ہے کہ وہ حکیہ کیلا رویہ وہ بتا گئے ہیں کہ یہ کسی نے گپ لگائی ہے۔ آگے جو محقق ہیں یہ مجرم ہیں جو اس گپوں کو سمجھتے نہیں اور اس کو دین سمجھ کے بیان کرتے ہیں۔